السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ذوالحج کا مہینہ، افضل ترین دنوں کا ماہ مبارک، نہایت بابرکت و فضیلت والا مہینہ۔ ان دنوں کو ضائع نہ کیجیے، اللہ کے قریب رہنے کے دن ہیں۔ یہ روزے جو رمضان کی طرح ثواب، عرفہ کا روزہ شب قدر کے روزے کی طرح ثواب، مغفرت کے خاص دن، عبادت کے خاص دن، قربانی کے جانور کا خون پہلا قطرہ گرنا اور قبول ہونا، قربانی کے جانور کے ہر بال پر ایک نیکی، 10 دن گناہ معاف کرانے کے دن، نیکیاں حاصل کرنے کے دن، جنت حاصل کرنے کے دن، دوزخ سے نجات کے دن۔ یہ سب تو ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان احادیث کی روشنی میں جو یہاں بیان کی جائیں گی، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ یہ دن کیسے گزاریں گے۔ دوسرا، اس ویڈیو کے آخر میں تمام احادیث جو اس ویڈیو میں نے بیان کروں گا وہ اس کے ساتھ آخر میں منسلک کر دی گئی ہیں، جو آپ کو میرے اس بیان کی کنفرم کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی عدد کل سورۃ مئات مرتين۔ آج کا میرا موضوع ہے ذوالحج، قربانی، عبادت اور اطاعت کا مہینہ۔ میں اپنے اس موضوع پہ بیان دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں 3 کتابیں میں نے منسلک کی ہیں، 3 کتابیں چنی ہیں، جس میں یہ ابن ماجہ ہے جلد اول، اس کے بعد دوسری کتاب ہے ابن ماجہ ہی ہے لیکن جلد اس کا ہے دوم، تیسری کتاب ہے المستدرک۔ اسی تینوں کتابوں سے میں نے احادیث اکٹھی کی ہیں، اور جو آج کے موضوع پہ میں آپ کو تقریر کروں گا، تو اس موضوع پہ جو ہے اس میں جو جتنی حدیثیں میں نے بیان کروں گا وہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ حدیثیں منسلک کی جا رہی ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ ہے ذوالحج۔ اس مہینے میں وہ دن آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے افضل ترین دن قرار دیا ہے۔ یہی مہینہ حج، قربانی، عرفہ اور عید الاضحیٰ جیسے عظیم و شعائر الاسلام کا مرکز بنتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس مہینے کی خاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو ایک مسلمان کے دل کو عبادت اور قرب الہی کے لیے جھکا دیتی ہے۔ اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، جن میں جنگ و قتال منع کیا گیا ہے۔ اس مہینے کو ذی الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، جو اسلام کے لیے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو آخر مل جائے گی، ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 536 اور حدیث نمبر ہے 1714۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، باب اس میں قائم ہے ذی الحج کے 10 دنوں کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا محبوب ہے، کوئی بھی عمل صالح کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی، لیکن جہاد بھی اتنا محبوب ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو، اس میں کوئی چیز واپس نہ لایا ہو۔ اس حدیث مبارکہ جو میں نے حدیث بیان کی، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت فرمائی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو بھی افضل فرمایا ہے، لیکن ان شہید سے بڑھ کر انہیں جس نے جو اپنے مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو، یعنی ان دنوں میں روزے، نوافل، صدقہ، تسبیحات، تلاوت اور دیگر نیک اعمال کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جیسے اب جو میں حدیث بیان کروں اس میں موجود ہے۔ ابن ماجہ ہے، یہ بھی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 536 537۔
اور حدیث نمبر ہے 1719، اور اس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں باب قائم ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے سال کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 537 اور حدیث نمبر 1720، حضرت ابو قتادہ ہی سے روایت ہے، اور اس میں بھی باب قائم ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس نے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دے گا۔ یہ وہ اہم 2 حدیث ہے جس میں ہمارے پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے روزے کو شب قدر کے روزے سے تشبیہ فرمائی، اور اس عرفہ کے دن روزے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے عرفہ جو ہے، عرفہ کا دن کون سا کہلاتا ہے؟ 9 ذی الحج۔ تو ہم جو پاکستان میں، انڈیا میں، اور کہیں جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں پہ جو 9 ذی الحج جو ہوگی اس دن روزہ رکھنا ہوگا، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی بعد کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اسی طرح یہ روزے کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 536، حدیث نمبر 1717، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں باب ذی الحج کے 10 دنوں کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے تمام دنوں میں سے ایک دن روزہ سال بھر کے روزے اور اس رات کے دن کے روزے جیسا ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ دیکھیے لیلۃ القدر کے اس میں ذکر آتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اہمیت فرمائی ہے اور اس کا ثواب بیان فرمایا ہے، وہ بھی سن لیں۔ قربانی کرنے والے اپنے سینے میں ایمان کے نور سے منور کر لیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کرنے کا وسیلہ عطا کیا ہے۔ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ بنائی جاتی ہے، اور اس دن کو کوئی عمل چاہے کتنا ہی بڑا نیک عمل ہو کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے سامنے پسند نہیں، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، جلد 2 میں صفحہ نمبر 331 ہے، حدیث نمبر 3116 ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ باب اس میں قائم ہے قربانی کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10ویں ذی الحج کو انسان کوئی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب نہیں۔ بے شک قربانی قیامت کے روز سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اسے خوشی خوشی سے دیا کرو، یعنی خوشی خوشی سے اس دن کو منایا کرو۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا عمل اللہ کو پسند تو ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو جب کوئی عمل پسند آئے تو اللہ تعالیٰ ہم مہربانی بھی کرے گا۔ مہربانی کیا ہے وہ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 331، حدیث نمبر 3117، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ باب اس میں کام ہے قربانی کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیڑوں کے اون کے متعلق پوچھا۔ فرمایا، بھیڑوں کے اون کے بدلے بال میں ایک نیکی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، بیان کرتا ہوں، جس میں ہمارے آقا قربانی کی تاکید کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ خون کا ایک قطرہ گرنے سے ہماری قربانی قبول کر لیتا ہے، اور ہر قربانی کے بعد ہر قربانی کے جو جانور ہے اس کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لگی جاتی ہے۔ اب قربانی دیکھیے کہ ہمارے جانور کے کتنے بال ہوتے ہوں گے۔ اس کے بعد اب جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ ابن ماجہ ہے جلد 2 صفحہ نمبر 330، حدیث نمبر 3115، حضرت مخنم بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ باب اس میں قائم ہے قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ہم مقام عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ فرمایا، اے لوگو، بے شک ہر گھر والے ہر سال میں قربانی اور عطیرہ لازم ہے۔ کیا تم جانتے ہو عطیرہ کیا ہے؟ یہ وہی جسے لوگ ربیہ کہتے ہیں۔ ہر سال قربانی کرنے کا حکم ہے،
اب ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو قربان ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے سابقہ گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں اس بڑی نعمت، کوئی بڑی نعمت ہوگی کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں جانور کی قربانی دیکھنا بھی ضروری ہے۔ المستدرک، اب بہت سارے لوگ ہیں وہ جانور کو کٹنے کے لیے دے دیتے ہیں، نہ ان کے جاتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرتے ہوئے دیکھو۔ المستدرک جلد شمس 6 سے ہے، جلد صفحہ نمبر 141 ہے، حدیث نمبر ہے 7525۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کتاب قربانی کے متعلق روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کانت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو اپنا جانور قربان فرماتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے تیرے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم صرف ہمارے گھرانے کے لیے یا باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اور حدیث بیان کروں گا جن کے متعلق ہے کہ وہ تمام امت محمدیہ کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ اس میں خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو قربانی نہیں کرتے وہ اداس نہ ہو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امت کے لیے قربانی کی۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور جلد ہے صفحہ 2، صفحہ نمبر ہے 329 اور 330، اور حدیث نمبر ہے 3112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، باب اس میں قائم ہے کتاب الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قربانی دینے کا ارادہ کرتے تو آپ 2 مینڈے خریدتے جو بڑے بڑے موٹے سینگوں والے اور سرمگی اور خصی کیے ہوئے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے اپنی امت کی جانب سے ذبح کرتے تھے، جس سے توحید کی شہادت دی اور گواہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام سنا دیا۔ دوسرے مینڈے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی جانب سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی دمبا ذبح کیا ہے، تو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ خصی کرنے میں نقص ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا، اب یہ کئی لوگ ہیں نا خصی پہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ یہ خصی جو ہے یہ اس میں نقص ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی دمبا ذبح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ویسے دوسرا ذبح بھی کیا ہو، لیکن اس میں خصی کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ نقص والا ہے تو یہ کہنا غلط ہے، کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خصی دمبا جو ہے ذبح کرنا۔ اب آ جائیں دوسری چیز، اپنی امت کے جانب سے انہوں نے قربانی کی ہے، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اس قربانی کو کی ساری امت کے لیے قربانی کرتے تھے، تو ان کا ثواب بھی اس امت کو بھی پہنچ جائے گا جو قربانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی سورت الحج کے آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، لیکن ہم نے قربانی کو فیشن اور دکھاوا بنا دیا ہے۔ اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، تبھی تو پورا اجر ملے گا، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کو حاصل کرنا ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو کہ ہم بخشے جائیں، لیکن جب ہم جانور قربانی کر رہے ہیں، ہم جب نیت کر ہی لی ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام قربانی ہے، یعنی اپنے خواہشات، مال، قیمت اور نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا مقصد کیا، جو اطاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس کے یہ دن ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کر منائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہ معاف کرائیں۔ اللہ ہم سب کو ان دنوں میں خصوصی مہربانی عطا فرما، اور ہم سے وہ عمل کرا جس سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ ایک بات اور آخر میں کہہ دوں کہ سنت ابراہیم تو ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس لیے ہمیں، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں یہ قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، 9 ذی الحج کا روزہ
ضرور رکھیں. یہ افضل ترین روزہ ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شب قدر کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے برابر اس کا ثواب ہے. تو اس لیے اس روزے کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں ان 10 دنوں میں ہمیں جو ہے یہ پوری عبادت کرنی چاہیے. اس سے پہلے ایک میرا بیان اس میں موجود ہے جس میں نے بیان کیا تھا کہ اپنے ناخن اور بال 10 دن نہ کاٹیں، تو وہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے. تو اس لیے یہ 10 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما جو اس 10 دن میں ہم کریں گے. اور آخر میں آپ سے یہ دعا ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریجئے اور اس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ نے 10 دن کیسے گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا مرت.